خبر یہ ہے کہ بھگوا لفٹ ریپ کا شکار لگاتار مسلمان لڑکیاں ہوتی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 2-3 واقعات حال ہی میں سامنے آئے ہیں۔ ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہ مولانا صاحب کی بیوی نے مندر میں جا کر نکاح کیا۔ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ مولانا نے اپنی ہی بیوی کے ساتھ مندر میں جا کر نکاح کیا ہو یا مولانا نے کس لڑکی کے ساتھ مندر میں جا کر نکاح کیا ہو۔ تو پوسیبل کیا ہے، ہوا کیا ہے، دراصل مولانا کی بیوی تھی اور مولانا شادی کے بعد بھی اپنی بیوی کو پڑھا رہے تھے، کوچنگ سینٹر پر بھیجتے تھے، اسکول بھیجتے تھے۔ مولانا صاحب کی بیوی پڑھ رہی تھی۔ مولانا صاحب کا ایک دوست تھا، رام نام کا لڑکا۔ مولانا صاحب کو اپنے دوست پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، چنانچہ مولانا صاحب کہیں اور چلے جاتے تھے اور اپنے رام نام کے دوست کو بولتے تھے کہ تم میری بیوی کو اسکول لے کر کے جاؤ، اس کو پڑھاؤ، اس کی مدد کرو، اس کو سمجھاؤ۔ اور اسی تعلیم کے چکر میں معاملہ افیئر تک پہنچا اور جس دوست پر مولانا صاحب نے بھروسہ کیا تھا وہ دوست ہی ان کی بیوی کو لے اڑا اور مندر میں جا کر کے نکاح کیا۔ کیا نام ہے آپ دونوں کا؟ رام کمار۔ آپ کا؟ مسکان خاتون۔ کہاں؟ آج اسلام کو کیوں چھوڑ رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت نہیں کی، والدین اچھے سے تربیت نہیں کیے، صرف ہم نے جو ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں بھیجے۔ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، یہ مذہب کیسا ہے اور یہ مذہب کس نے سلیکٹ کیا ہے اور یہ مذہب کیسا مذہب ہے اور یہ مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا ہے، ہماری کتاب کیسی ہے، اس کا حکم کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا۔ اور ہم نے انہیں یہ بھی نہیں پڑھایا کہ یہی وہ اسلام ہے، یہی وہ مذہب ہے کہ جس نے عورتوں کو عزت بخشی۔ اسلام سے پہلے کا ایک زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت، جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے ان کے والدین۔ جب 10 سال کی بچی ہو جاتی تو ان کے والد ان کو زندہ درگور کر دیتے۔ حیض کی حالت میں عورتیں ہوتی تو ان کو گھر سے باہر بھگا دیا جاتا، اپنے ساتھ رہنے نہیں دیا جاتا، ان کے ساتھ کھانا تک بھی نہیں کھاتے۔ لیکن یہی وہ مذہب اسلام ہے جس نے کہا کہ جس کے ہاں 3 بچیاں ہوں یا 2 بچیاں ہوں اور ان کے والدین انہیں پڑھائے، لکھائے، کھلائے، پلائے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو نیک صالح لڑکے سے شادی کرا دے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ والدین جنتی ہے۔ اللہ اکبر! عورتوں کو کس نے عزت دی؟ عورتوں کو کس نے عزت بخشی؟ مذہب اسلام نے، مذہب اسلام نے۔ ہم نے ان چیزوں کو پڑھایا نہیں، ہم نے اپنے بچیوں کو یہ بات بھی نہیں بتلائی کہ مذہب اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو انسان مذہب اسلام کو چھوڑتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے اور کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 16 کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر موجود ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کے مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہو، دوسری یہ کہ اسے کسی سے محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اور تیسری یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا، کفر کی طرف جانا، مذہب اسلام کو چھوڑنا، اسلام سے مرتد ہونا اسی طرح ناپسند ہو جیسا کہ اسے جہنم میں جانا ناپسند ہے۔ کوئی شخص جہنم میں جانا چاہے گا، آگ میں جلنا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا۔ تو اسی طریقے سے جو انسان مذہب اسلام کو چھوڑتا ہے، جو کوئی بہن بھائی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ آج بہت سارے مرد اور عورتیں، بہت سارے بھائی اور بہنیں مذہب اسلام کو دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں صرف اور صرف دنیاوی فائدے کے لیے۔ جان جائے جائے، جان کٹے کٹے، لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ سب سے بڑی دولت اگر کوئی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔